تقریر کرنے گیا میلانے کی طرف، جولائی کا مہینہ تھا۔ ایک صاحب موٹر سائیکل سے آئے، ہم کا بیٹھائے کہ چلے، کپڑا ہمارا سب بھیگ رہا ہے۔ جب چلے تو ہوا لاگ تو بڑا اچھا لگا، بڑا سکون۔ تو ہم کہیں اللہ اسے بات چیت کری، ورنہ کہیں کہیں آنکھیں نہ چپک جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچائے دے۔ تو ہم کا بلکارے لگے۔ ہم کہیں بھیا کہاں رہا؟ تو کہیں وہاں صاحب شیو پوری رہتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا نام ہے؟ ایسے بلکارے جاتے کہاں رہا تو کہاں نام ہے، کہاں کر رہا تھا۔ ہم نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو کہا جھلا۔ تو ہم کہا جھلا اور کون ہونا؟ ہم کہیں یہی نام ہے مولانا صاحب۔ تو ہم کھڑبڑانے، ہم کہیں ہائی معاملہ گڑبڑ کچھ۔ تو ہم پوچھا بھیا کس کے امتی ہو؟ جب پوچھا کس کے امتی ہو تو کہا تھا کہ مولوی جانے ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم چپ ہوئی گئے، ہم کہیں اب اسے آگے پوچھنا بیکار ہے۔ وہاں پہنچے تو ایک صاحب چائے لے کر کے آئے، تو ہم غمگین بیٹھے تھے۔ کہا حضرت کہا بات غمگین کا ہے، چائے پیو۔ تو ہم کہا ارے کیسا آدمی ہے یار، اس سے میں نے پوچھا راستے میں کہ کس کی امت ہے، تو کہتے مولوی جانا۔ کہیں ارے وہ کا چھوڑو، جاہل آدمی ہو کے پیچھے کاہے پڑے ہیں۔ تو ہم کہا اچھا تم بتاؤ تم کی امت میں ہو؟ تو کہتے ارے چائے پیو، آپ سے باہر تھو رہو، چائے پیو۔ ہم کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج یہ حال، علم کی محفلوں میں جایا کرو، اور کوئی ملے تو اس سے پوچھو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے میرے بندو تم علم والوں سے مسئلہ پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم نہ ہو تو پوچھو۔ لیکن آج پوچھبو کری ہے تو مسئلہ پوچھی ہے، وضو کے طریقہ نہ پوچھی ہے، کون میں نہائی کی پاک ہو جو کا نہ پوچھی ہے، نماز کیسے پڑھی وہ کا نہ پوچھی ہے۔ پوچھت پوچھبو کری ہیں تو کہیں مولانا صاحب وہ آدم علیہ السلام کے نکاح کو پڑھاوا رہا ہے، اب بتاؤ کہاں کا رجسٹر ڈھونڈا جائے۔ کونوں کہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے خالہ کے کا نام رہا ہے مولانا صاحب، بتاؤ اسے پاگل پر ہیں۔ ابھی کب پوچھی ہیں کوئی نہ بتائے پہ تو کہیں دیکھے مولانا بڑی لمبی تقریر کرتا رہا، ایک کے سوال میں چپ کر دیا۔ علم حاصل کرو، علم بہت بڑی دولت ہے۔ تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو پکڑے گی۔ بے شک، موتیں سب کو آنی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی موتیں ہمارے تمہارے لیے لائق نصیحت ہے۔ نبیوں کی بھی موت آئی، 4 نبی ایسے ہیں جنہیں بھی موت نہیں آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت نہیں آئی، آج بھی وہ جنت میں ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ ہم تم کوئی بھی بغیر قیامت آئے حساب کتاب ہوئے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے جتنا نیکوکار ہو، لیکن ادریس علیہ السلام آج بھی جنت میں ہیں۔ دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمانوں میں ہیں، بن باپ کے لڑکے تھے، ان کے باپ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی ماں تھی مریم، بڑی نیک تھی، بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت مریم کے پاس جبریل علیہ السلام پہنچے، پھونک مارا تو پھونک سے ان کو حمل ٹھہر گیا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ تو لوگوں میں باتیں اٹھنے لگی، مریم ہائے مریم کے بیاہ نہیں بھی تو کہ لڑکا کیسے ہوا، اور مریم پاک دامن بھی ہے۔ بے شک بے شک، مریم جیسی نیک لڑکی کوئی ہے بھی نہیں، اور بغیر شادی کیے لڑکا پیدا ہو گیا۔ اللہ نے مریم سے کہا تھا مریم روزہ رکھو، بولنا مت، خاموش رہو، ہر سوال کا جواب خاموشی۔ آپ سے کوئی بہت سوال کرے آپ چپ رہو تو لا محالہ وہ بک بک کے چلا جائے، بولو، خاموش تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے لڑکے تھے، لیکن اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تھی، تو نبوت کی برکت سے لوگوں میں ایسا باعظمت ہوئے کہ کچھ لوگ ان کے حاسد ہو گئے۔ بے شک بے شک، آج بھی لوگ حاسد ہوتے ہیں، کسی کی دولت کو دیکھ کر جلنے لگے، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر جلنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن تیار ہو گئے، جی جی، اب ایسے دشمن بنے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر کو گھیر لیا۔
کہ آج نکلے مار دو، سب گھیرے رہے۔ جب گھیرے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل اب جنت میں مت رہو، جلدی کرو جاؤ اور عیسیٰ کے گھر کی چھت پھاڑ کر عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھا لاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، دشمن گھیرے ہیں میرے بندے کو۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسی مدد کرتا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ آئے جبریل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمانوں میں چلے گئے، اور یہ باہر سب لیے تلوار بلم بیرو کھڑے کہ نکلیں تمہاری نکلے تمہاری، اور ہوئے تب تو نکلا ہے۔ لیکن اما جو نے ایک ٹھو نیتا رہا ہے، ہر پارٹی کوئی نہ کوئی نیتا ہوتے، جی جی جی، وہ نیتوا کہیں سیم نہ نکلی، تم لوگ رکو ہم جیتے گھر میں سے پکڑ کے لے تھے۔ اور جب گھر میں گیا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کی شکل بدل دی، عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل کر دی۔ اللہ 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 الصمد اللہ، اور ڈھونڈی سے نہیں پہ تو باہر لوٹا کہا تو نائی ہو جیسے نکلا پر تورے لاگے سب مل گوا، تور تار کے اور لاش لے جا کے چوراہے پہ ٹانگ دیا، اور اعلان ہو گیا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ قتل ہو گئے۔ حضرت مریم کو جب پتہ چلا، مریم کو معلوم نہیں کہ میرے بیٹے کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، جب دیکھا تو رونے لگی، شوہر تھے نہیں کہ غم کا سہارا بنے، اکیلی ماں تھی، رونے لگی، روتے روتے بستر پکڑ لیا، اور چند دنوں میں حضرت مریم نے اتنا غم کیا روتے روتے کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھیں، کروٹ بھی نہیں بدل پاتی تھیں، پڑی تھیں ایسے، اپنے بیٹے کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہایا کرتی تھیں۔ ایک ماں کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہے ماں ہی جانتی ہے۔ روتی رہی، ہفتہ گزر گیا روتے روتے، جسم میں جان بالکل نہیں رہ گئی۔ تب ایک فرشتہ آیا مریم کے پاس، اور آیا کہا یا مریم۔ مریم نے آنکھ کھولا، ہمت نہیں تھی کہ ادھر ادھر پلٹ کے دیکھیں، اتنی بھی طاقت نہیں تھی، آنکھ کھولی کہ پھر جھپک گئی، اتنی کمزوری آ گئی۔ پھر فرشتے نے کہا یا مریم، اے مریم۔ پھر مریم کی آنکھ کھولی، پھر تیسری مرتبہ فرشتے نے کہا مریم، تمہارا بیٹا عیسیٰ فلاں پہاڑی کے قریب کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے اتنا سننا تھا کہ مریم فوراً چارپائی سے اٹھ پڑی۔ ایک اولاد کی محبت دیکھو، جان نہیں ہے چلنے کی، لیکن اولاد کی محبت میں مریم فوراً بستر سے کھڑی ہوئی اور دوڑتی ہوئی پہاڑی کے پاس گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ماں بیٹے گلے سے ملے، خوب روئے۔ جی پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری ماں مریم تم رونا نہیں، مجھے لوگوں نے قتل نہیں کیا، میری شباہت اس پہ ڈالی گئی ہے، فلاں قتل ہوا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے بھیجا تھا جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کر لو۔ اے میری ماں مریم رونا نہیں، صبر کرنا، جاؤ انشاءاللہ اب ہماری تمہاری ملاقات قیامت ہی میں ہوگی۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، اور دو نبی، ایک تو الیاس علیہ السلام اور دوسرے حضرت خضر علیہ السلام، جو ابھی دنیا ہی میں ہیں۔ جی جی بے شک، ابھی دنیا ہی میں 4 نبیوں کو موت نہیں آئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جتنا چاہے عطا کر دے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو موت آئی، سب کو موت آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ملک الموت روح نکالنے گئے سلام کیا، ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح نکالنے آیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا بس دیا ایک تماچا تان کے، کہا ابھی آ گیا تو؟ ابھی تو دین کا بہت کام میرے ذمہ باقی ہے۔ ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ بے شک بے شک صحیح، واپس ہو گئے، بارگاہ مولا میں جا کر کہتے ہیں یا اللہ کس جلالی کے بعد بھیج دیا تھا؟ اللہ اللہ، اس نے تو تماچا مارا میری آنکھیں نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے صحیح فرمایا۔ پھر فرمایا ہے ملک الموت میرے بندے موسیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اگر نہیں مرنا چاہتے ہیں ابھی تو کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں،
जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बेशक बेशक। जाओ, ये कौना वालन का अगर ये छूट दे दिया जाए तो हाथ का पूरा पिठियावे सो रही है कि कहाँ तक बाल मिल जाए, कितनी जिंदगी मिल जाए। ये कौना ने हमहू ऐसे कर रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये ना समझो कि मरे चाहते, मरे हमहू नहीं चाहिए थे, लेकिन मरना तो है ही है। बेशक 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 सही है।